معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے. عام آدمی کی کراہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. روزگار کے تمام مواقع ختم کر دیے گئے ہیں. پورا ملک کاروباری جمود کا شکار ہے. اور جب ملک معاشی لحاظ سے ڈوبتا ہے تو یہی جغرافیائی تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے. اس وقت ملک کی بقا اور ملک کا وجود رزق پر ہے. ہم نے عام آدمی کی آواز بننا ہے. ہر پاکستانی کی آواز بننا ہے اور اس کے کرب میں اس کا ترجمان بننا ہے. داخلی طور پر ہماری حالت یہ ہے اور بین الاقوامی طور پر ایٹمی جنگ کی بات کر کے جعلی حکمران نے پاکستان کو بین الاقوامی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. جنگ کی دھمکیوں پہ آنا یہ سفارتی ناکامی کا اعتراف ہوا کرتا ہے. مکمل طور پر سفارتی ناکامی کشمیر کا مقدمہ لڑنے میں مکمل ناکام. اور یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کا فورم ہو یا جنرل اسمبلی کا فورم ہو، آپ کو اپنے دوستوں کا ووٹ بھی اس لیے نہیں ملتا کہ وہ اندر کی کہانی جانتے ہیں کہ بخوشی و رضامندی کشمیر کو بیچا بھی ہے اور اب ہمارے سامنے بین بھی کر رہے ہیں. لہذا اب اس جعلی ہوائی اور خلائی کشتی کے غرقاب کا وقت آ چکا ہے. 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی سے ہمارے آزادی مارچ کا آغاز ہوگا اور ملک کے ہر کونے سے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے. جتنا جتنا وہ اسلام آباد کے قریب ہوتے جائیں گے، قریب کے علاقے ان کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے. ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی. ہماری جنگ کا میدان پورا ملک ہوگا. اسلام آباد ہمارا پہلا پڑاؤ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم بی اور سی پلان کی طرف بھی جائیں گے. ہماری حکمت عملی میں جمود نہیں ہوگا. ہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے رہیں گے. لیکن پورے ملک سے
انسانوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے اور جعلی حکمران اس میں تنکی کی طرح بہہ جائیں گے۔ اب ملک میں کوئی حکومت موجود نہیں ہے۔ ہم اب بھی کہنا چاہتے ہیں اقتدار چھوڑ کر از سر نو الیکشن کرائے جائیں اور قوم کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے حقیقی ووٹ سے ایک جائز حکومت تشکیل دے سکے۔ ہر طبقہ اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت کرب میں مبتلا ہے، چاہے عام آدمی ہو، چاہے ہماری بزنس کمیونٹی ہو، چاہے تاجر طبقہ ہو۔ نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے 15 سے 20 لاکھ برسر روزگار نوجوانوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے۔ ان کے مستقبل کو تاریک کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ان کی بات کی ہے۔ تاجر برادری نے پورے ملک میں اتنی کامیاب ہڑتال کی ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اب تک ہمارا بڑا کاروباری طبقہ ناجائز اور ناروا ٹیکسز کی بنیاد پر ہڑتالوں پہ ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں رک رہی ہیں، آپ کی پیداواری صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب پیداواری صلاحیت ختم ہوگی، بازار میں مال کہاں سے آئے گا، خریدار کہاں سے پیدا ہوگا، اور اس طرح پھر عام آدمی اس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ تو ایک ناجائز حکومت اور پھر نااہل حکومت، اب اس کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اور یہ اب اس وقت ہوائی کرسی پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ ہمارا آخری اور حتمی فیصلہ ہے انشاءاللہ العزیز۔